بلال صاحب، از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 41۔ ازمی بیٹھی اٹھو، نہیں تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ ڈاکٹر حاجرہ نیازی نے کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر ازمی افغان نیازی کو اٹھایا۔ ازمی جلدی سے اٹھی، اپنے کھلے ہوئے کالے سیاہ گیسو سمیٹے اور اپنی گرم شال اوڑھ کر واش روم کی طرف چل دی۔ ازمی نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی اور ٹریک سوٹ پہن کر لانچ میں آئی اور پروفیسر زمان افغان نیازی کے روم کی طرف چل دی۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے ڈاکٹر حاجرہ نیازی کی آواز آئی، آ جاؤ ازمی۔ انکل کہاں ہیں آنی؟ ازمی نے پوچھا۔ وہ تو واک پر چلے گئے، تمہارے کمرے میں گئے تھے، انہوں نے ہی مجھے آ کر بتایا کہ تم اب تک سوئی ہوئی ہو۔ ڈاکٹر حاجرہ نیازی نے جواب دیا، میں بھی چلتی ہوں۔ ازمی جلدی سے بولی، رکو ازمی، بہت دھند ہے باہر، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ حاجرہ نے صوفے پر دائیں ہاتھ سے اپنے پہلو میں ازمی کو بیٹھنے کو کہا اور بائیں طرف شیشے کے سائڈ ٹیبل پر کتاب رکھ دی جس کو وہ پڑھ رہی تھی۔ جی آنی، کوئی خاص بات ہے؟ ازمی بیٹھتے ہوئے بولی، کل تم کچھ ڈسٹرب تھی، رات کھانا بھی نہیں کھایا، اپنے کمرے میں بھی جلدی چلی گئی۔ حاجرہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے ازمی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی، نہیں کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ ازمی نے بات گول کرنی چاہی، اماں کہا کرتی تھی ماسی یعنی ماں جیسی، میں نے تم کو ماں بن کر پالا ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ حاجرہ نے صوفے پر اپنی پوزیشن تبدیل کی اور ازمی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ ہر سنڈے تم بہت خوش ہوتی ہو، مگر کل بلال نے کچھ کہا تھا؟ حاجرہ نے پوچھا۔ آنی وہ کل نہیں آیا تھا، پچھلے 2 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اس سنڈے کو نہیں آیا۔ جب میں نے فون کیا تو اس کا بیہیویئر عجیب سا تھا، جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ ازمی پریشانی سے بتا رہی تھی، وہ ایسا تو نہیں، جب وہ 8 سال کا تھا میں تب سے اسے جانتی ہوں، وہ تو بڑے اچھے اخلاق والا بچہ ہے۔ حاجرہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، وہ بچپن سے اپنے ماموں کی بیٹی سے منسوب ہے، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، نسیم جمال رندھاوا، نوشی کہتے ہیں جسے۔ مجھے معلوم ہے اس کی منگنی ہو چکی ہے، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ ازمی سر جھکائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر حاجرہ کچھ دیر ازمی کو دیکھتی رہیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پروفیسر صاحب مجھے رات کو کہہ رہے تھے اگر ہمارے دونوں بیٹے شادی شدہ نہ ہوتے تو میں ازمی کو اپنی بہو بنا کر یہاں سے جانے نہ دیتا۔ ازمی ہاتھ ملتے ہوئے حاجرہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ حاجرہ اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم بلال کو پسند کرتی ہو؟ حاجرہ نے ازمی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، ازمی نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ اور وہ؟ حاجرہ کے وہ میں بہت سارے سوال تھے۔ آنی، اس نے ان 2 سالوں میں کبھی مجھے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، کبھی غلطی سے بھی مجھے چھوا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے مجھے لگے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے جہاں میرے لیے حیا ہے، احترام ہے۔ ہاں، میں اسے اچھا دوست کہہ سکتی ہوں اور بس۔ تو پھر بیٹی سائے کے پیچھے نہیں بھاگتے، حاجرہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ تم شادی کر لو۔ کر لوں گی، اس کی شادی کے 4 دن بعد، ازمی نے بھولی صورت بنا کر کہا۔ 4 دن بعد کیوں؟ حاجرہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن سوگ کے اور چوتھے کو شادی، ازمی مصنوعی مسکراہٹ سے بولی۔ حاجرہ ہنستے ہوئے بولی، کملی نہ ہو تو میں اس کے اسکول کا ایڈریس دیتی ہوں، مل آؤ۔ ویسے بھی آج تمہاری چھٹی ہے اور شام کو جلدی آ جانا، میں نے اور پروفیسر صاحب نے ایک پروگرام بنایا ہے تمہارے لیے۔ یار تمہارا اسکول تو بڑا شاندار ہے، الگ، مختلف، پاکستانی اسکول تو بالکل نہیں لگتا کسی بھی اینگل سے۔ میں نے سارے کلاس روم دیکھے ہیں، انگلش کے پیریڈ میں ٹیچر بچوں سے صرف انگلش بول رہا تھا اور دوسری کلاس میں سارے بچے عربی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر بٹ چائے پیتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا۔ تم نے آج پھیکی چائے کیوں لی؟ بلال نے پوچھا۔ میں انگلش اور عربی کی بات کر رہا ہوں اور تم چائے کا پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر بٹ بولا۔ تمہیں عربی بولنا آتی ہے؟ بلال نے پوچھا۔ ڈاکٹر بٹ نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اور انگلش بول سکتے ہو؟ بلال نے پھر پوچھا۔ وہ میں گزارا کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر بٹ جلدی سے بولا، میرے اسکول میں کلاس 5 کا بچہ ہم دونوں سے اچھی انگلش اور عربی بول سکتا ہے، وہ اس لیے کہ یہاں 5ویں کلاس تک بچوں سے زبان بولی جاتی ہے، پڑھائی نہیں جاتی۔ تو پھر بچوں کے سبجیکٹس کون سے ہیں؟ انگلش تم نہیں پڑھاتے، عربی اور اردو بھی نہیں پڑھاتے؟ ڈاکٹر بٹ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ قرآن مجید، سائنس، کمپیوٹر اور میتھ، دنیا کا سب سے بڑا سبجیکٹ قرآن مجید ہے، وہ ہم نے اصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ میں خود ترجمے والا قرآن پڑھتا ہوں، عربی زبان آ جائے گی بچوں کو تو وہ قرآن کو سمجھ جائیں گے۔ ترجمہ مفہوم کے قریب لے جاتا ہے، پورا مفہوم ترجمے سے بیان نہیں ہوتا۔ رہا انگلش کا سوال، تو اس وقت سارے علوم انگلش میں ہیں، ہم جیسے تیسے کر کے انگلش میں پاس ہو جاتے ہیں، بول پھر بھی نہیں سکتے۔ میں نے وہ پاس فیل کا چکر ختم کر دیا ہے، انگلش زبان ہے، سبجیکٹ نہیں۔ ویسے تم عجیب بات کر رہے ہو، ڈاکٹر بٹ نے اختلاف کیا۔ انگلش زبان ہے، سبجیکٹ نہیں؟ تم چائنا میں کتنے سال رہے ہو؟ بلال نے پوچھا۔ یہی کوئی 5-6 سال۔ چائنیز آتی ہے؟ اب تو فر بول لیتا ہوں، ڈاکٹر بٹ فخریہ انداز میں بولا۔ چائنیز زبان تم نے پڑھ کر سیکھی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ نہیں تو، شروع میں 1 سال تو بڑی مشکل ہوئی، پھر میں غور سے سنتا تھا اور بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ جیسے جیسے میں بولتا گیا مجھے زبان کی سمجھ آ گئی۔ تو بات سیدھی سی ہے، زبان بولنا آ جائے تو آپ اس میں لکھی ہوئی تحریر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔
اس لیے چھوٹے بچوں کو یہاں بولنے کی تربیت دی جاتی ہے اور چھٹی کلاس سے پھر ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ بھائی تو 2 بچوں کی سیٹ رکھ لے ابھی سے، ڈاکٹر بٹ نے کہا۔ وہ کس کے بچے ہیں؟ بھائی میرے ہونے والے بچے، اور کس کے؟ ڈاکٹر بٹ مسکراتے ہوئے بولا، اماں کو توشی بہت پسند آئی ہے اور وہ رشتہ مانگنے کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ بلال تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، دیکھو بٹ صاحب، میں تمہارے ساتھ 2 سال تک پڑھا ہوں اور تمہاری طبیعت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، دیکھنے میں شوخ و چنچل ہے، اندر سے اتنی معصوم اور بھولی، اور تم ایک دل پھینک عاشق ہو۔ مائنڈ مت کرنا۔ کمال ہے بلال صاحب، پیار سے بے عزتی کر کے کہتے ہو مائنڈ مت کرنا۔ ڈاکٹر بٹ ناراضی سے بولا، دیکھو بٹ، صاحب گوئی کو بے عزتی کا نام مت دو، جو میرے دل میں تھا میں نے کہہ دیا۔ بلال نے اپنی صفائی پیش کی، بلال میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فلرٹ نہیں کر رہا، اور دوسری بات، ابا جی کی وفات کے بعد میں بدل گیا ہوں۔ ڈاکٹر بٹ نے اپنا موقف بیان کیا، خیر 1-2 دن میں ماموں امریکہ سے آنے والے ہیں، اس سے پہلے تم توشی سے بات کر لو، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ لوگ آ جاؤ، حتمی فیصلہ ماموں اور ممانی نے کرنا ہے۔ بلال میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تم پھر بات کر لو توشی سے۔ بلال نے جواب دیا، تم بات کرو اس سے۔ ڈاکٹر بٹ نے درخواست کی، اگر اس سے محبت ہے تو پھر میری سفارش کی ضرورت نہیں۔ ہاں بٹ ایک بات یاد رکھنا، کوئی ایسی حرکت مت کر بیٹھنا کہ میری اور خود کی نظروں میں گر جاؤ۔